قرآن کو پڑھنے کی عادت بنائیے، اور صرف مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا اور میرا قرآن سے رشتہ کیا ہے. جسٹ ٹیل می ون تھنگ، دس از ویری امپورٹنٹ. واٹ از آور ریلیشن وتھ قرآن؟ یو نو واٹ از قرآن؟ قرآن ایک حرف کا 10 دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو تھوڑا براڈ کریں ڈیفینیشن کو، ایک حرف کا 10 نہیں ہے. جس وقت ایک انسان نماز میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس کو ایک حرف کا 100 ملتا ہے. اگر وہ نماز میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے ایک حرف کا 50 ملتا ہے. اگر وہ نماز کے علاوہ باوضو قرآن پڑھتا ہے ایک حرف کا 25 ملتا ہے. اور اگر وہ نماز کے علاوہ بے وضو قرآن پڑھتا ہے ایک حرف کا 10 ملتا ہے. تو کیا قرآن صرف ایک حرف کا 10 ہی دیتا ہے؟ ایک کا 100 ہی دے رہا ہے صرف، اور کوئی ٹریڈ نہیں ہے. قرآن ایک کا لاکھ، ایک کا کروڑ، ایک کا ارب نہیں دے سکتا. تم نے قرآن سے ٹریڈ ہی صرف ایک کے 10 کی ہے. معذرت کے ساتھ جو دنیا سے چلا جائے اس کے لیے قرآن پڑھیں، بہت بڑے ثواب کی بات ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے بڑا کیا ثواب ہوگا کہ آپ اس کو قرآن کا ایصال کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھنا، قرآن مردہ دلوں کو جگانے کے لیے آیا تھا، نہ کہ صرف مردے کے اوپر پڑھنے کے لیے آیا ہو. قرآن سے موت ہی مانگی ہے، زندگی نہیں مانگی. قرآن مجید القے ظہیر انترا، یہ وہ عرب کے شاعر تھے جن کی شاعری ہرن کی جھلیوں پر خون اور ہرن کی جھلیوں پر سونے کے پانی سے لکھ کر حج کے دنوں میں خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکائی جاتی تھی. لبید عامری یہ وہ شاعر تھا عرب کا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا اس کے شعر خنجر کی نوک سے گردن پہ بھی لکھے جائے تو کم ہے. قرآن آیا، کنگ ہو گئی زبانیں اس کی. مولا کائنات جا کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ سورہ کوثر لٹکا دیتے ہیں، کہتے 3 آیتیں ہیں، جاؤ عرب والوں تمہیں چیلنج ہے، چوتھی بات کوئی لکھ کر دکھاؤ. آج تک یہ چیلنج پورا کوئی نہیں کر سکا. اب کیا سمجھ رہے ہیں واٹ از قرآن؟ دیکھو ایک بادشاہ اپنے گورنر کو کہتا ہے گورنر صاحب یہاں پر بلڈنگ بناؤ. وہ گورنر صاحب روزانہ میرے بادشاہ کا لیٹر آیا جی، ماشاءاللہ بلڈنگ نہیں بنا رہا، نہ جگہ دیکھ رہا ہے، نہ کانٹریکٹر کو بلا رہا ہے، نہ کسی ڈرافٹس مین کو، نہ آرکیٹیکٹ کو. خط چومی جا رہا ہے روز. واہ میرے بادشاہ کا خط آیا جی. اگلے دن پھر، اب مہینے بعد جب بادشاہ وہاں آئے گا کہ گورنر صاحب خط لکھا تھا آپ کو، کدھر ہے بلڈنگ؟ وہ کہے جی میں تو روز خط چومتا رہا ہوں آپ کا. کیا وہ گورنر بادشاہ کے عطاب کا حقدار نہیں ٹھہرے گا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں قرآن مجید پڑھنا بہت بڑی ثواب کی بات ہے، لیکن صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو اپلائی کرنا بڑا ضروری ہے. آپ نے اور میں نے شاید یہ سمجھ لیا کہ قرآن صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تعلیم دیتا ہے. بلا شبہ یہ اسلام کے پلرز ہیں، لیکن یاد رکھو یہ آفاقی قرآن صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی نہیں، یہ معیشت کی ترقی کی بات بھی کرتا ہے، یہ معاشرت کی ترقی کی بات بھی کرتا ہے، یہ فورن افیئرز کی بات بھی کرتا ہے، یہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی بات بھی کر رہا ہے، یہ آپ کی زندگی کے ایک پہلو کو مینج کر رہا ہے. کیونکہ جس وقت آپ اپنی زندگی چاہے انفرادی ہو، چاہے اجتماعی ہو، چاہے معاشرتی ہو، چاہے ثقافتی ہو، چاہے جس بھی لیول کی ہو، جب آپ اس کے مطابق رہتے تھے نا، تب عمر فاروق اعظم جب ہتھیار سجاتے تھے، سپر پاور کے کیسر و کسرا کانپتے ہوئے گر جاتے تھے کہ عمر آ رہے ہیں. کیوں؟ ان کے نزدیک معیار قرآن تھا. وی نیڈ ٹو ایڈجسٹ اور پریورٹیز. قرآن کو سمجھنے کی کوشش تو کرو. معجزہ ہے معجزہ. ہم گئے گجرانوالہ میں، وہاں پر ایک بچے کی آمین تھی. وہ بچہ 8 سال کا 7 سال کا ہوگا، وہ کھیل رہا ہے، اس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. اس کو واز دے کے بلاؤ بھائی آؤ ہار پہنو. اس کے سینے میں الحمد سے لے کے والناس تک کی پوری کتاب ہے، جہاں سے کو سنا دے گا. اس کی مادری زبان پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، ڈچ ہے، فرینچ ہے، انگلش ہے. اس کی مادری زبان بھی نہیں ہے، لیکن اسی طرح پڑھتا ہے جس طرح یہ قرآن نازل ہوا تھا. مجھے بتائیے یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟